آج کرسچن ٹاکس پہ ہمیں پاسٹر گلشیر گل جوائن کر رہے ہیں۔ پاسٹر گلشیر، آپ کیسے ہیں؟ میں خدا کا شکر ہے۔ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف ہمیں کروائیں کہ آپ کی خدمات کیا ہیں اور آپ کہاں پر خدمت کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میرا نام پاسٹر گلشیر گل ہے اور میرا تعلق یونائٹڈ چرچ گرین ٹاؤن سے ہے، اور وہیں ہمارا چھوٹا سا چرچ ہے، اور خدا ان کا شکر ہے، خدا نے اپنی خدمت کے لیے مجھے بلایا، اور خدا ان کا شکر ہے کہ ایک اچھی کلیسیا خدا نے وفادار مجھے کلیسیا دی ہے، اور ایک اچھی خدمت خدا ہمارے سے لے رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ خدا استعمال کر رہا ہے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم اپنے جسم سے اپنے اس نور سے خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے جلال پائیں۔ ہیلیلویا۔ تو پاسٹر گلشیر، آج ہم آپ کے ساتھ اس دعا کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دعا کیوں کرنی چاہیے اور دعا کیا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں دعا کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ دعا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی۔ افسیوں کلیسیا کے نام خط ہے، اس میں اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ پریز دی لارڈ۔ دعا جو ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا دعا ہے کیا۔ دعا اور نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم اکثر اس بات کو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے چاہ رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں نماز کے زیادہ دعا کی طرف لاتی ہے۔ وہاں کبھی لکھا ہوا آؤ ہم دعا کریں۔ دعا ہے بیسیکلی خدا سے محور گفتگو کرنا، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جب وہ عمرہ صدوم کی طرف جاتا ہے، ان کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا ہے نا، التجا کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، یعنی خدا سے بات چیت کرنے کا نام جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو سیمول کی ماں حنا جو ہے، جب وہ بیٹھی دعا کرتی ہے تو کاہن جو ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ نشے کے اندر، لیکن وہ محور گفتگو کرتی ہے اپنے خدا کے ساتھ، اور اپنے آپ کو یعنی اپنی روح کو انڈیلنا اور خدا کو اپنی حالات کی، اپنے جذبات کے بارے میں آگاہ کرنے کا نام جو ہے وہ دعا ہے۔ اور میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر ہم دیکھیں تو اسی چیز کو ہم دیکھیں تو خدا کا زندہ کلام اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات یہاں پر کرتا ہے کلام کے اندر کہ ہر وقت ہر طرح یعنی سے روح میں دعا کریں، یعنی اس کا مطلب ہے روحانی طور پر خدا سے گفتگو کرنے کا نام جو ہے وہ دعا ہے۔ تو ہمیں دعا کیوں کرنی چاہیے؟ دعا بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ مسیح یسوع نے بھی ہمیں دعا کا درس دیا، کہ مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ پھر ہمیں ملتا ہے کہ مسیح یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا جب مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ تو دعا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خدا کے ساتھ ہماری گہری وابستگی اور ہم اپنی ایک روح کا اظہار کرتے ہیں خدا کے سامنے، تو دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں ہر روز دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ یہ دعا جو ہے ہمارا ایک بڑا مضبوط ہتھیار ہے۔ اس طرح ہمارے جو ہے ہماری خاندانی زندگی ہوتی ہے، تو یہ شیطان جو ہے وہ ہماری خاندانی زندگی کو، ہماری بچوں کی زندگی کو، اور ہر طرح سے ہمارے خلاف ایک منصوبہ باندھے ہوتا ہے۔ اس طرح کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ تم کلام کے ہتھیار باندھ لو تاکہ اس کے منصوبوں کو رد کر سکو۔ تو جو ہے اس کے اندر ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی جو ہے اس کے اندر جو کڑوے دانے وہ بوتا ہے یا حملہ کرتا ہے، اس ایک جنگ ہے، روحانی جنگ ہے۔ اس روحانی جنگ کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ایک سپر کی طرح ہمارا کام کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے، اگر متی 6 باب اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور پوشیدگی میں دعا کر۔ اس کا مطلب ہے دعا جو ہے وہ شخصی دعا بھی ہوتی ہے، ایک جو ہم شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کا بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، لیکن جو خدا یسوع مسیح کی جو ہم بات دیکھتے ہیں تو وہ شخصی یعنی ایک کوٹری ہے، یعنی جس طرح جنگ ہوتی تھی، وہ جنگ جو ہے وہ میدان کے اندر ہوتی تھی،
وہ جنگ لڑی جاتی تھی. اس کا مطلب ہے دعا کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں بلا ناگا دعا کر اور کوٹری کے اندر کر. تو اس کا مطلب ہم جب اس میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں سب پر وہ ڈھال ہمیں ملتی ہے. جب شیطان ہم پر ہمارا حملہ کرتا ہے تو روحانی جنگ کے اندر ہم زوراور ہو جاتے ہیں اور جس طرح لکھا ہے اس کے جلتے تیروں کا ہم مقابلہ کر پاتے ہیں. اس لیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے, اس کے اندر ایک لکھا ہوا ہے کہ تم یسوع کے اندر جو ہے وہ جڑ پکڑتے جاؤ. یعنی ہم اگر کلسیوں خط دیکھیں اس کا 3 باب 6 اور 7 دیکھیں تو وہاں لکھا ہے دعا کو کیا خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے. دعا کیا ہے؟ یسوع کے اندر جڑ پکڑنا ہے. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح میں جو ہے وہ جڑ پکڑ جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جب کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اس کا مطلب ہے دعا یسوع میں جڑ پکڑنا ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے جتنی آپ دعا کرتے ہیں اتنی آپ کی جڑ یسوع میں مضبوط ہوتی جاتی ہے. جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے تو کلسیوں خط جو ہے وہ 3 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے جاؤ. اور ہم کہتے ہیں ہمارے خداوند کے بالکل سکھایا میں کہ اس کی ول کو یعنی اس کی مرضی کو پورا کرو. اس نے کہا اس نے بھی خداوند کی مرضی کو پورا کیا. اور جب ہم اس میں چلتے ہیں یسوع میں چلتے ہیں تو بے شک ہم زوراور ہو جاتے ہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ جو یسوع میں ہے اسی کے لیے آسمانی برکات. اس لیے جب وہ کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو تو ہم یسوع میں جڑ پکڑتے جاتے ہیں, مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو پھر شیطان کے جو منصوبے ہیں ان کے خلاف ہمارے پاس دعا جو ہے ایک مضبوط ویپن کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. پریز دا لارڈ. آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے ایز اے فینس جو ہے ایک دیوار کے طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. بالکل. پریز دا لارڈ. تو گلشیر بھائی ہمیں بتائیں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا پہ اور ان کی ایک وقت ہے دعا کرنے کا. کوئی 3 دفعہ کرتے ہیں دن میں, کوئی 4 دفعہ کرتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم پورا دن دعا کر سکتے ہیں, ان کے پاس شیورٹی ہے. تو آپ بتائیں کہ کرسچینٹی میں ہمیں کوئی دعا کے جو اوقات ہیں یہ کوئی سیٹ ہے یا ہم جب چاہیں دعا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نئے عہد نامے کو دیکھیں تو اگر لوکا 18 باب اس کی پہلی آیت میں لکھیں تو وہاں لکھا ہے ہر وقت دعا کرتے رہو اور ہمت نہ ہارو. پھر اگر ہم رومیو خط دیکھیں تو اس کے اندر بھی لکھا ہے امید میں خوش اور مصیبت میں صابر اور دعا کرنے میں مشغول رہو. اس کا مطلب ہے اگر ہم افسیوں خط لکھیں اس کا 6 باب اس کی 18ویں آیت دیکھیں اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہو. اور خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ہے افسیوں 6 باب 18ویں آیت میں دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. یعنی اس کا مطلب ہے انجیل مقدس خدا کا کلام یسوع مسیح کلام میں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کے لیے تیار رہنا ہے. یعنی اس کے کسی بھی وقت جو ہے چاہے وہ مصیبت ہے چاہے مشکل ہے, نہیں ہمیں ہر لمحے جو ہے دعا کے ساتھ یعنی چلتے پھرتے بھی ہمیں خدا کے ساتھ دعا میں رہنا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں خدا کا کلام. لیکن ہم یہ بھی بات ہمیں مرکز میں اس کا ہمیں 11واں باب اس میں دیکھتے ہیں خدا نے کہا کہ میرا گھر جو ہے سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں ایک جو کلیسیا طور پر وقت مقرر ہے اس میں بھی دعا کرنی ہے. لیکن زیادہ اگر ہم دیکھیں تو خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ کے پاس وقت آتا ہے آپ اپنے کمرے میں جائیں, اس کو کوٹھلی کو بند کریں اور پوشیدگی میں اپنے خدا سے دعا کریں. اس کے لیے جو یہ ہمارا جو خدا یسوع مسیح کا کلام ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے بغیر شک کیے اور ایمان کے ساتھ ہر وقت خدا سے مانگ سکتے ہیں. کوئی وقت مقرر نہیں ہے. پریز دی لارڈ. اس لیے ہمیں کوئی جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے جب بھی آپ فارغ ہوتے ہیں کیونکہ خدا کا زندہ کلام میں سکھاتا ہے وہ ہمارا باپ ہے. یس. وہ ہمیں بیٹے ہم اس کی بیٹیاں ہیں اور باپ کے پاس جانے کے لیے ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب چاہیں اپنے باپ کو پکار سکتے ہیں. جیسے ہمارا زمینی باپ اگر ہمیں نہیں روکتا تو آسمانی باپ بھی ہمیں نہیں روکتا. ہم جب چاہیں جب آپ کو ملتا ہے. لیکن اس کے لیے بڑا خوبصورت بات ہے, دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں خدا سے اپنی محبت کا اظہار اسے بتائیں. جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ میں خداوند میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. یہ دعا ہے نا خدا کے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم دعا کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, حنا گفتگو کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں حزقیہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں وہ خدا سے گفتگو کہتا ہے تو مر جائے گا.
تو اس نے دعا کی طرف رخ کر کے خدا سے گفتگو کی. Yes. یعنی کیا کیا اس نے اپنے دل کا حال خدا کے سامنے رکھا. یعنی دعا کیا ہے خدا سے. اس نے کہا خداوند دیکھ میں نے وہ کچھ کیا جو تیری نظر میں بھلا تھا اور اس نے کہا میں اب جینا چاہتا ہوں. یعنی کہ دعا کا مطلب ہے آپ کوٹھلی میں جائیں, اپنی محبت کا خدا سے اظہار کریں, اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کی مشکل ہے, آپ اچھے ہیں, شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا دل کا حال خداوند سے رکھیں. اپنا یعنی کہ دعا کیا ہے خدا کا, جس طرح حنا نے اپنا روح خداوند کے سامنے انڈیل دی, یعنی اپنی روح کو خدا کے سامنے انڈیلنے کا نام جو ہے وہ دعا. یعنی اپنے جب کوٹھلی میں جائیں, جب وقت ملتا ہے باپ کے سامنے محبت کا اظہار کریں اور اپنی روح اس کے سامنے انڈیل دیں. بے شک اس نے اس بات کو لکھا, اور یہ خدا کا یعقوب پہلا خط اس کا, یعقوب کا جو ہے خط اس کا 6 آیت میں لکھا ہے پہلے, مگر ایمان سے مانگو اور کچھ شک نہ کرو. اور پھر یوحنا 16 باپ جو ہے وہ تیز کہتی ہے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ میرے نام سے تمہیں مل جائے. یعنی آخری مضبوط چیز ہے کہ ہم نے باپ سے یسوع کے وسیلے سے مانگنا ہے. جس طرح مکاشفہ کہتا ہے مبارک ہے وہ ہے وہ, لیکن بات سنیں, مبارک ہے وہ مرد جو یسوع میں ہے. یعنی پھر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یسوع میں ہے ان کے لیے آسمانی برکات ہے. یعنی جب ہم یسوع میں ہو کر دعا مانگیں گے تو اس نے بار بار کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرا یہ بڑی چیز ہے کہ ہم نے ہر وقت, یعنی قرآن ہمیں کوئی ایسا وقت نہیں دیتا. اور یہاں بھی پڑھتے ہیں رومیو کہتا ہے دعا میں مشغول رہو, پھر افسیوں خط کہتا ہے ہر وقت ہر طرح سے دعا میں رہو. پھر خدا کا زندہ کلام یہ ہے جو ہے لوکا 18 باب میں دیکھتے ہیں اس کے پہلے ہر وقت دعا کرتے رہو. یعنی ہم جب بھی ہمیں خدا موقع دیتا ہے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. پریز دی لارڈ. بائبل مقدس میں آپ نے بہت خوبصورت بتایا ہمیں کہ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے. ہمارے لیے کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہے کہ ہم دعا کریں یہ وقت. اور ہم نے سیکھا کہ دعا ہمارا خدا کے ساتھ حقیقی ریلیشن شپ ہے. بالکل خدا کے پاس ہمیں اپنے باطنی طور پر دل کو پاک کرتے ہوئے اپنے نذرانے کو لے کے آنا ہے. بالکل, تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے اور جواب دے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈینیل جب 21 دن کی رویا میں تھا اور دعا کر رہا تھا خدا کے پاس, تو اس کی دعا خدا تک نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے جو ابلیس کی تاثیریں تھیں انہوں نے روک کے رکھا تھا. تو خدا اس کی 21 دن کی اس دعا کے وسیلہ سے اسے جواب دینے کے لیے آیا اور خدا نے اس کا جواب دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں, اگر ہماری دعا کا ہمیں آنسر نہیں آتا, ہم کہتے ہیں کہ میں نے بہت دعا کر لی تو ابھی آنسر نہیں ملا, تو ہم تھک جاتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مجھے آنسر نہیں مل رہا. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنے دل کے نذرانے کو خدا تک لے کے جانا چاہیے. بالکل تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ بتائیں ہمیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں, لگاتار دعا کرتے ہیں, دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, مے بی کہ 1 سال ہو سکتا ہے, 2 سال ہو سکتے ہیں, 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, اور 10 سال تک ہم چاہتے, ہمارا کچھ لوگوں کا یہ مقصد ہے دعا کرنا کہ ہم جلدی سے خدا کو حاصل کر لیں, خدا ہم سے بات کرے, روح القدس ہم سے بات کرے, ہماری زندگی میں کام کرے, ہم لوگوں میں کام کریں. اور جب ان کی زندگی میں خدا بات نہیں کرتا, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ خدا بات جو ہے وہ کاموں سے بھی کرتا ہے, بالکل آپ کے ارادے سے کرتا ہے, آپ کے وہ جو آپ نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے تھرو بھی کرتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا ہمیں جواب نہیں دے رہا, خدا ہماری دعا کا یا روح القدس ہماری زندگی میں کام نہیں کر رہا, ہم اس کو ظاہر اس کا نہیں دیکھتے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا نہیں سنی گئی. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری سیٹسفیکشن کیسی ہونی چاہیے کہ جب دعا کا آنسر نہیں آتا تو ہمیں کیا محسوس کرنا چاہیے؟ کیا خدا خاموش ہے؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ میرا کان بھاری نہیں کہ میں سن نہ سکوں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہمیں کس طرح کی تسلی میں رہنا چاہیے کہ جب ہم بے دل ہو جاتے ہیں کہ دعا کا آنسر نہیں؟ عیسیٰ کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو لکھا ہے کہ میرا کان بھاری جو سن نہیں سکتا, چھوٹا نہیں کہ تمہیں بچا نہ سکے. لیکن ہم نچلی چیز نہیں پڑھتے ہیں, اس کے نیچے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, وہ لکھا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک چیز حائل ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو لکھ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کے سبب سے وہ تمہاری نہیں, ایسا کہ اس نے اپنا منہ چھپا لیا ہے کہ تمہاری گناہوں کے سبب نہیں سنتا. اس کا مطلب ہے جب میں بہت دعا کرتا ہوں, اور بعض دفعہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے, جیسے ہم اس بیوہ کی تمثیل کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں مانگنا ہے جب تک کہ تمہیں ملنا چاہے. لیکن اگر یہ سایہ کی جو ابھی آپ نے بات کی ہے, اس نے بڑی خوبصورت بات یہاں رکھی ہوئی ہے. اس نے یہاں رکھی کہ جب گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے
تو گناہ کے سبب سے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں بائبل مقدس کے اس بڑی عظیم جو آج کل ہمارا موسم ہے خداوند یسوع مسیح کے اوپر. خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو ہم دیکھیں, یہ سایہ سے میں بات کو لے کے جا رہا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے, ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے وسیع ہوا, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, جب گناہ اس کے اوپر لادا گیا تو اس نے, مجھے بھی پڑھتے ہیں, رومیو کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے, اور حزقیل کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو سزا پائے گی. اس قانون جب بیٹے پر گناہ لادا گیا تو اس پر یہ قانون بھی لاگو ہوا. اور اگر میں ان لوگوں کی جو بات کرتا ہوں تو گناہ کی مزدوری, اس درد کو دیکھنا ہے نا, تو آپ یسوع کی ان کیلوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر درد کو محسوس کرنا ہے تو وہ بھالے کو دیکھیں, اس جو اس کے پاؤں کے اندر لگا ہوا جو کیل ہے اس کو دیکھیں, اور کبھی سوئی چبو کر دیکھیں کتنا درد ہے. اس کا مطلب ہے جب گناہ ہماری زندگی کے اندر آتا ہے, تو جب بیٹے کی زندگی کے اندر گناہ آیا تو پھر اس نے بھی بڑا پکار کر کہا, خدا نے اس سے بھی منہ چھپا لیا. اور جب بیٹے کی نہیں سنی گئی تو آپ جانتے, اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے دعا نہیں سنی جا رہی تو ہمیں بیٹے کی نظر دیکھنا ہے, پھر اس کے اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے ہماری زندگی کو ایسا گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے پہلی بات جس کے سبب سے میری دعا نہیں سنی جا رہی. اور یہاں ہم ایک بات یہ بھی سنتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک. پھر ہمیں خدا ہماری زندگی کے اندر بعض دفعہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کر کے اس کی طرف آئیں. تو پھر جب ہم توبہ کر کے خدا کی طرف آتے ہیں تو پھر ضرور خدا ہماری آواز کو سنتا ہے. اور ایک بات اور جو ہے ہماری زندگی کے اندر بعض دفعہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کو جو ہے اس سٹیج پر لے کے جاتا ہے. جو شیطان ہمیں چیز دیتا ہے نا وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے, لیکن خدا ہمیں اس تک سٹیج پر لے کے جاتا ہے, اور ہمیں وہ پختہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں جس طرح سے داؤد کو تیار کیا نا, اس تک دیا, اس طرح خدا ہمیں بھی تیار کرتا ہے تاکہ جو وہ گفٹ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس لیے کہا گیا کہ مانگتے رہو جب تک کہ تمہیں نہ مل جائے. ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے, خدا کے ذریعے میں جھکے رہنا ہے, اور خدا جو ہے وہ یسایہ کے معرفت ہی کہتا ہے کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اور تمہاری سن سکتا ہوں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر گلشیر گل, ہم نے بہت خوبصورت باتیں آپ سے سیکھی, اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ باتیں جس طرح ہم تک پہنچیں آپ کے وسیلہ سے, اسی طرح ان ایمانداروں تک بھی پہنچیں تاکہ وہ بھی سنیں اور سیکھیں اور اپنی زندگی میں دعا کو لے کے آئیں, اور بہت ہی اچھے طریقے سے بلا ناغہ دعا کریں, اور بے دل نہ ہوں بلکہ خدا پر یقین رکھیں, خدا تاکہ اور یہ ایمان رکھیں کہ خدا ان کی دعا کے پیچھے بھی کام کر رہا ہے. آمین. تھینک یو سو مچ. آمین.